کہ ہم اسلام پر عمل پیرا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور یہ سوال جو ہے اس طرح بھی ہوا ہے کہ کیا اسلام پر عمل بغیر تصوف اور طریقت اور اہل اللہ کے طریقے بغیر نہیں ہو سکتا؟ کہ اسلامی تعلیمات پر عمل جو ہے بطریق تصوف، حسینی صاحب آپ زور کیوں دیتے رہتے ہیں؟ ہر عمل کی روحانی صوفیانہ تعبیر، تشریح، توجیہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ یہ سوال یوں بھی ہوا ہے کہ کیا تصوف کشف و کرامات کا نام ہے؟ دیکھیے، پہلی بات بنیادی یہ ہے کہ یونیورسل ٹروتھ، ابدی حقائق، ابدی صداقتیں، عالمگیر صداقتیں، انہی کا نام اسلام ہے، انہی کا نام شریعت ہے۔ شریعت پر عمل کرنا مشکل ہے۔ دیکھیے، میں آپ کو مثال کے ذریعے عرض کرتا ہوں کہ اسلام کا حکم ہے کہ کھانا کھانے سے دیکھ لیں کہ پڑوس کا آدمی بھوکا تو نہیں سو رہا۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ اپنے مقروض بھائی کو قرض سے نجات دلا دو، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اسلام کی یہ تعلیم ہے اگر کسی کو قرض دیا ہے اور وہ قرض لوٹانے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو آپ اسے قرض معاف کر دیں، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ یا پھر اس کو سہولت دے دیں، یہ سب اسلام کے احکامات ہیں۔ لہذا اسلام ایثار اور قربانی کا نام ہے۔ لیکن غور کریں، آپ غور کے ساتھ یہ بات سننے اور سمجھنے والی ہے۔ لیکن انسان اپنی فطرت اور جبلت کے باعث اس عمل پر آسانی سے راغب نہیں ہوتا، عمل نہیں کر سکتا کہ وہ اپنی محنت، خون پسینے کی کمائی دوسرے شخص کو وہ دے دے اور دل کھول کر اس پر خرچ کر ڈالے اور خود وہ بھوکا رہ جائے، دوسرے کو اور کھانا کھلا دے۔ روزانہ جو ہے اس کے گھر میں جو کھانا پکے وہ ہمسائے کو دے کر بھیجے۔ یہ کہنا تو آسان ہے لیکن عمل کرنا مشکل ہے۔ ضرورت مند کی ضرورت کو ہر وقت اپنی ضرورت پر، ضرورت مند کی جس طرح کا اپنا لباس پہن رہا ہے اسی طرح کا لباس اپنے نوکر کو، غلام کو، دوسروں کے لیے بھی پسند کرے۔ یہ دین کی تعلیم دینا تو آسان ہے، عمل کر کے دکھانا یہ مشکل کام۔ تو یہ رویہ اللہ رب العالمین کو بڑا پسند ہے۔ اس عمل کے لیے اللہ والوں سے ٹریننگ لینی پڑتی ہے۔ یہ چیز کتابوں کے ذریعے سے عمل کا حصہ نہیں بنتی، یہ سیکھنے کی چیز ہے۔ ایثار اور قربانی کے ان رویوں کو زندگی میں کیسے داخل کیا جائے گا؟ اسلام کی ان تعلیمات کی پیروی کو اپنی عادت کیسے بنایا جائے گا؟ تو بات اس لیے میں یہ کرنا چاہوں گا کہ تصوف کا مقصد کشف و کرامات نہیں ہے۔ تصوف کا ادارہ ایک سکول آف تھاٹ ہے۔ میں مثال سے عرض کرتا ہوں، اس ادارے نے ایک جم خانہ قائم کیا ہے، ایک جم خانہ تیار کیا ہے، ایک جم خانہ قائم کیا ہے۔ جس طرح جم خانے میں جا کر آپ اپنی باڈی کو ویٹ لفٹنگ کے لیے تیار کرتے ہیں، وہاں موجود جو کوچز ہوتے ہیں وہ کوچز جانے والے کو وہ سکھاتے ہیں کہ آپ کی جو باڈی کی مخصوص ساخت ہے اس کے لیے کون سی ایکسرسائز کریں گے تو آپ کے جو مسلز ہیں وہ ڈیویلپ ہوں گے۔ بے عین ہی تصوف نے بھی ایک ایسا جیمنزم قائم کیا ہے جہاں کی رفتہ رفتہ غیر محسوس انداز میں ٹریننگ ہوتی ہے۔ یعنی تصوف کے ادارے میں، خانقاہ میں، زاویے میں، رباط میں، اللہ والے کی صحبت میں بھی ایک رفتہ رفتہ غیر محسوس انداز میں ٹریننگ ہوتی ہے کہ ایثار اور قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ شریعت کے 5 ستون، نماز، یہ خواہشات کی قربانی کا نام ہے کہ جب وقت نماز آ جاتا ہے بندہ دکان بند کر دیتا ہے، نماز کے وقت ہر کام چھوڑ دیتا ہے۔ زکوٰۃ یہ بندے کے اندر مال خرچ کرنے کا جذبہ پیدا کرتی ہے اور مال سے محبت کو کم کرتی ہے۔ یہ جہاد کا، یہ زکوٰۃ کا تصور جو ہے، حج، روپے، پیسے اور آرام اسلام کے لیے، اللہ کے لیے قربان کرنے کا نام ہے۔ روزہ ضبط نفس پیدا کرتا ہے۔ اب یہ ارکان اسلام کی جو اسپرٹ ہے، جو لاجک ہے، وہ تو یہی ہے۔ کیا مسلمان، بحیثیت مسلمان، میں اور آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کر لیں
کیا آپ کے پاس میرے پاس نماز روزہ حج اور زکوٰۃ ادا کرنے والے جو ہیں کیا اسلام کی اس ایسپرٹ پر پورے اترتے ہیں؟ نہیں اترتے۔ ہمارے سامنے انسان مر جاتا ہے، اس کی حیثیت کتے کی بھی نہیں ہوتی، تڑپ تڑپ کر بلک بلک کر جیتے جی دکھوں کا مارا ہوا انسان، ہم دکھ میں تو اس کے کام نہیں آتے، مرنے کے بعد اس کی قبر پر چادر جا کر چڑھاتے، پھول جا کر چڑھاتے۔ تو لہٰذا کسی انسان کے دکھ کو سمجھنا، اس کو جاننا، اس کے دکھ میں کام آنا، یہ فقط تقریر سے، ڈائلاگ سے، اس سوال و جواب کی نشست سے، یہ سوالات کرنے سے سمجھ میں نہیں آتا۔ لہٰذا یہ چیز انسان کے رویے کا حصہ جزو لا ینفک کب بنتی ہے؟ جب تصوف طریقت کے مثبت پہلوؤں کو آپ اور میں کسی اللہ والے سے سیکھتے ہیں، کسی بزرگ آدمی کے پاس کے جس نے اپنا سارا کچھ تج کر کے مخلوق کے خدا کے لیے۔ تو لہٰذا طریقت کے مثبت پہلوؤں کو ہم نے کشف اور کرامات، تعویذ، دھاگا، دم، نقش اور دعا کروانے تک ہم نے محدود کر دیے۔ ہم نے اب کیا سمجھا ہوا ہے کہ طریقت کسے کہتے ہیں، معرفت کسے کہتے ہیں؟ ہم نے اہل طریقت کا ایک ہی مصرف سمجھ لیا کہ ان کے پاس جائیں گے، اللہ والوں کے پاس، بزرگوں کے پاس، دینداروں کے پاس، جو دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے پاس جائیں گے، ان سے جا کر دعائیں کروائیں گے، اور ایسی دعائیں بھی کیا کروائیں گے کہ پرائز بائنڈ کا وہ ہمیں نمبر بتا دیں کہ جس کا انعام نکلنا ہے۔ لہٰذا اہل طریقت اور اہل دل کا یہ استعمال سونے کی اشرفیوں میں سے کوئلے چننے کے مترادف ہے یا نہیں ہے کہ ہم اللہ والوں سے اپنے دل کا علاج نہیں کرواتے، اللہ کی یاد کا سبق نہیں لیتے، اپنے نفس کا علاج نہیں کرتے۔ ہم اس وقت، میں اپنی بات کرتا ہوں کہ ہم نفس اور خواہش کی دلدل میں برے طریقے پر پھنس چکے ہیں۔ ہمارا تصوف سے عملی کوئی تعلق نہیں ہے، ہم فقط کال کا تصور رکھتے ہیں، حال کا تصوف ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ آپ کو مجھے کسی اہل دل، اللہ والے کی صحبت میں اپنے اوپر اللہ کی یاد کا رنگ چڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔